بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آج آپ کا ویک نمبر 9 اور اسی مناسبت سے آپ کا لیکچر نمبر بھی 9 ہے۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ جس میں پہلا پارٹ کہ جس کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے ڈائیورسٹی کا بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں اس کی امپورٹنس کو دیکھیں گے، اس کے رول کو دیکھیں گے اور ڈائیورسٹی کی اہمیت آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں، آرگنائزیشنل رننگ میں کیا ہوتی ہے، ان تمام ایشوز کو ڈسکس کریں گے۔ جبکہ اس کا جو سیکنڈ لیکچر ہوگا، ڈائیورسٹی مینجمنٹ فریم ورک، سیکنڈ پارٹ یعنی 9A میں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پہلے ہم آج کے لیکچرز کے آؤٹ کمز ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈیورنگ لیکچر ہم کن کن ایشوز کو دیکھیں گے۔ ڈائیورسٹی ایٹ ورک، پہلا لرننگ آبجیکٹیو ہمارا ہوگا مینیجنگ ڈائیورسٹی، کہ ڈائیورسٹی کو کیوں مینیج کیا جاتا ہے، ڈائیورسٹی کسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، کازز آف ڈائیورسٹی، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یعنی ڈائیورسٹی مینجمنٹ ٹیکنیک یا پروسیجر اڈاپٹ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے دی پیراڈاکس آف ڈائیورسٹی، کہ اس کا ریشنیل کیا ہے، اس سے ہم کون سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈائیورسٹی مینجمنٹ جو ہے آرگنائزیشن کو کیسے اسسٹ کرتی ہے ٹو گین کوآرڈینیشن، پرفارمنس ایکسیلنس ان دیئر ورکنگ۔ اور پھر خاص طور پہ ہم جینڈر ایشوز کو ڈسکس کریں گے کہ چونکہ ہم ایٹ ورک پلیس مین اینڈ ویمن اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کا ایٹماسفیئر یا ماحول ہوتا ہے کہ وہ اکٹھے کام کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری انسٹیٹیوشنز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی ڈومینز کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ ان ایشوز کو آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء طالبات، میں ہوں آپ کا ٹیچر عناصر شہزاد علی۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ ڈسکس کرتے ہیں ہم آج کے اپنے پہلے لرننگ آبجیکٹیو کو۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ڈائیورسٹی ہے کیا، ڈائیورسٹی کسے کہتے ہیں۔ لفظی طور پہ ڈائیورسٹی کے میننگ ڈفرینسز یا ورائٹی کے ہیں، یعنی کسی ایک جگہ پہ بہت ساری قومیتوں، بہت سارے رنگوں، نسلوں اور کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ ورکنگ کریں۔ اے کریکٹرسٹکس آف گروپ آف پیپل ویئر ڈفرینسز ایگزسٹ، یعنی لوگوں کا ایک ایسا گروہ، ایک ایسا ورکنگ گروپ کہ جس کے اندر لوگوں کے اندر مختلف قسم کی ڈفرینسز ہوں آن ون آر مور ریلیونٹ ڈائمینشن سچ ایز جینڈر، یعنی بہت ساری اور ڈفرینسز کے درمیان ایک سب سے بڑی ڈفرینس یہ ہو کہ ان کی جینڈر کی ڈفرینس ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے لیکچر کی انٹروڈکشن میں بھی بات کی ہے کہ ایٹ ورک پلیس آرگنائزیشنز میں لوگ اپنے میرٹ، اپنی کام کی کمپلیکسٹی، اپنی پروفیشنل ایکسیلنس اور ورکنگ پروٹوکولز کو دیکھتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں۔ جو جس کی ڈومین ہوگی، جو جس کا ایکسپیرینس ہوگا اور جو جس کی ورکنگ کیپیبلٹیز ہوں گی، اس کے مطابق اپنا اپنا ٹاسک پرفارم کرتا ہے۔ ڈائیورسٹی از اے گروپ کریکٹرسٹکس۔ اب ہم یہاں پہ اس کو مزید ایلیبوریٹ کریں گے کہ ڈائیورسٹی ایک ورکنگ گروپ کی خصوصیت یا خاصیتوں کو کہتے ہیں، ناٹ این انڈیویجول کریکٹرسٹک۔ ہم کسی ایک چیز کو بنیاد نہیں بنائیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ دنیا میں ایشو ہے اور خاص طور پہ ہمارے برصغیر کے اندر ان چیزوں کو
زیادہ فوکس کرنے کی، ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایٹ ورک پلیس ورک ایکسیلنس اور پرفارمنس بیٹرمنٹ کو اٹین کرنے کے لیے ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہوگا، اس کی ڈائمینشنز کو، اس کی جہتوں کو سمجھنا ہوگا کہ جب مختلف قومیتوں، مختلف رنگوں، نسلوں، ورکنگ بیک گراؤنڈ، کلچرل بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں اور ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی ڈفرینسز کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے اور صرف میرٹ یا پرفارمنس ایکسیلنس پہ بات ہونی چاہیے۔ آج یورپ کی ترقی کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے رنگ نسل کو ایک طرف رکھ کے لوگوں کی جو قابلیت ہے، ان کی ورکنگ ایکسیلنس ہے، اور میرٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے لوگوں کو جتنا اس کے اندر پوٹینشیل ہے اس کے مطابق جگہ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو جو یورپ کی ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے یا امریکہ میں جو آپ کو بزنس آرگنائزیشن اتنی پروموٹڈ نظر آتی ہیں، اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ وہ لوگوں میں میرٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، ورکنگ ایکسیلنس حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہ تو چیزوں کو بیہائنڈ دا سین رکھا جاتا ہے، نہ لوگوں کی سیگمنٹیشن ان کے ورکنگ کلاس سے کی جائے۔ ہمارے سوشل کلاس کے اندر بھی اس چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں پہ چونکہ ذات پات کا نظام ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنے کارٹلز ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی چیز کو ہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اس ایشو پہ کہ جہاں پہ ڈفرینسز ہوں لوگوں میں رنگ، نسل، زبان، ورکنگ ایکسپیرینس اور ورکنگ کیپیبلٹی کی، اس کو ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس ٹرم ڈائیورسٹی کو متعارف کروانے کے پیچھے بیہائنڈ کیا ریشنلز ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کو کنسائز کر کے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ واٹ از ڈائیورسٹی؟ ڈائیورسٹی از ڈیفائنڈ ایز اے ڈفرینس اور ورائٹی، یعنی لوگوں کے اندر جو مختلف اوپینینس کی ڈفرینس ہوتی ہے، یعنی اختلاف ہوتا ہے یا ایک ہی جگہ پہ زیادہ چیزوں کا جمع ہو جانا۔ وداؤٹ ڈفرینس اور ورائٹی امنگ پیپل ان دا ورلڈ، اور پوری دنیا میں ڈفرینس کے بغیر یا ورائٹی کے بغیر دا ایبلٹی ٹو گرو اینڈ لرن وڈ بی لمیٹیڈ، یعنی جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کے مسائل کو ڈسکس کیا ہے کہ دنیا میں گرو کرنے کے لیے، اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت کم مواقع حاصل ہیں، اور جو دنیا کی لیڈنگ کارپوریشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اس ایشو پہ قابو پانے کے لیے اپنی آرگنائزیشن میں اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز اپلائی کیے، اور وہاں پہ ایسا کلچر پروموٹ کیا کہ وہاں پہ لوگوں کی ورکنگ کو، ان کی قابلیت کو، ان کی پروفیشنل ایکسیلنس کو اہمیت دی جائے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے رنگ اور نسل کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کریں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ویسٹرن ورلڈ کی پروموشن یا گروتھ کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ میرٹ کو پروموٹ کیا گیا، جبکہ ایشین کنٹریز میں اور خاص طور پہ ہمارا جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کے اندر مسائل یہی ہیں، اور ایون اسلامک کلچرز کے اندر عورتوں کی جاب کو اتنا بہتر نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ عورتوں کی جو مینجمنٹ ایبلٹی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، ان کی انتظامی صلاحیتیں زیادہ امپرووڈ ہوتی ہیں، زیادہ موٹیویٹڈ ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا ہوتی ہیں ڈائیورسٹی کے، دا ریزنز بیہائنڈ دا رائز آف ڈائیورسٹی۔ جب ایک جگہ پہ، کسی آرگنائزیشن پہ یا کسی بزنس پلیس پہ جب ڈائیورسٹی وقوع پذیر ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان رنگ، نسل، زبان اور کریئر کی ڈفرینسز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے مین وجوہات، سب سے پہلے تو ہے وومنز ورک، دا فیملی اسٹرکچر، جیسا کہ ہمارے ایسٹرن کلچرل سسٹم میں موجود ہے۔ ٹاسک آف ممبرز، ہر جو فیملی ممبر ہے اس کی ڈیوٹی یا اس کا ٹاسک طے کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کا مقام، ہماری اوورآل رائے یہی ہے کہ ان کا مقام گھر کی چار دیواری کے اندر ہے۔ ایجوکیشن اینڈ کنزمپشن پیٹرن، ابھی بھی ہم دیکھ لیں کہ چونکہ یہ پاکستان کے اندر 2000 ٹو 2010 کا دور تھا کہ جب ہماری جو لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہے یعنی پارلیمنٹ، اس کے اندر بھی عورتوں کا مقام تب طے کیا گیا، ان کی ایک ریشو بنائی گئی کہ ٹوٹل جتنے بھی ممبرز آف نیشنل اسمبلی ہوں گے تو وہاں پہ عورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی بنیادی طور پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے اندر جو ہماری ویمنس کا رول ہے
اس کو ایکول اپرچونٹیز دینی چاہیے ہر سطح پہ، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ کریئر ڈیولپمنٹ ہو، چاہے وہ سوشل سائنسز کی فیلڈ ہو، اور چاہے وہ بزنس ڈیولپمنٹ ہو، بزنس پروموشن ہو۔ یعنی جتنا اس کے اندر پروموشن ہے، جتنی اس کے اندر اسکل ہے، جتنا اس کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کے مطابق اس کو اپرچونٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کر سکے۔ ہیز چینج ود این انکریز ان دا نمبر آف ایکٹیو ویمن۔ اب سوسائٹی کے اندر عورتوں کا ایک واضح اور ایکٹیو مقام آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آپ کو نظر آئے گا کہ لا پریکٹسز کے اندر یعنی بہت ساری عورتیں لائر نظر آتی ہیں، خاص طور پہ میڈیکل پروفیشن کے اندر آپ کو جو عورتوں کی پریزنس ہے وہ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اب باقی اور اسی طرح جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی کہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ لا میکنگ انسٹیٹیوشن یعنی پارلیمنٹ کے اندر بھی اب آپ کو عورتوں کا ایک ایکٹیو اور مطلب واضح مقام یا ان کی جو واضح رول ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ایجنگ پاپولیشن یعنی دوسری مین وجہ اس کی کہ لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی بوڑھے ہونے کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے کہ نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔ The aging population and the development of health care are increasing the number of seniors staying active۔ یعنی جن ممالک میں یا جن خطوں میں بہترین علاج معالجے کی سہولیات یا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز اویلیبل ہیں، وہاں پہ ایوریج لائف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انسانوں نے بیماریوں پہ قابو پا لیا، انسان کی صحت کے اوپر زیادہ ورک ہو رہا ہے، زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور اس کے مطابق اداروں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ ان کے جو ورکنگ پرسونلز ہیں ان کو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہیں ان کی بیسک پے سٹرکچر کے ساتھ ادا کی جائیں، اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہتر سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے انسانی صحت پہ پازیٹیو اثرات پڑے ہیں، اور اچھی سہولیات کی وجہ سے ہماری جو ایوریج لائف ہے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ Many economists are already predicting a shortage of skilled workers۔ یعنی اکانومسٹ جو کہ مختلف فیلڈز آف اکنامکس یا سیکٹرز آف انڈسٹری کو آبزرو کرتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ٹرینڈ ہیں، کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی شارٹیج ہو رہی ہے، ریزلٹنگ ان دا نیڈ ٹو ریکروٹ اینڈ ریٹین اولڈر ورکرز۔ اور اس وجہ سے بھی یہ ممکن ہوا کہ چونکہ ہر ادارے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ ہونے چاہیے، تو وہ پھر بوڑھے لوگوں کو جو اولڈ سکلز رکھنے والے ہیں ان کو اپنے پاس ریٹین کر رہے ہیں۔ ہو پاسز ویلیویبل سکلز، جن کے پاس اتنا سکل، اتنا پوٹینشیل، ورکنگ ایکسپیرینس اور ورکنگ ایکسیلنس موجود ہو، ان کو دوبارہ سے اپنے ہاں ہائر کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ ایشوز بھی آ رہے ہیں، حالانکہ جو ڈیسینٹرلائزیشن مینجمنٹ پروسیس ہے اس کے اندر یہ طے بھی کیا گیا تھا کہ ینگ بلڈ کو زیادہ چانس دیا جائے، کیونکہ ان کی نیو ٹیکنالوجی پہ، نیو سسٹم پہ، نیو سروسز پہ، نیو ویلیوز پہ زیادہ کمانڈ حاصل ہوتی ہے۔ ینگ اور انرجیٹک ہونے کی وجہ سے ان کی ورکنگ کیپیبلٹی زیادہ امپرووڈ اور بہتر ہوتی ہے، جبکہ پرانے لوگوں سے کام تو لیا جا سکتا ہے لیکن جو ایفیشنسی ہوتی ہے اس پہ فرق پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مینجمنٹ کے اندر بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، اور دونوں چیزوں کا مین وائل اٹین کرنا بڑا ضروری ہے، یعنی ایکسیلنس یعنی اور اینڈ افیکٹونیس۔ آپ کام کو بہترین انداز میں مکمل کریں، ایفیشینٹلی اور افیکٹونیس، دونوں چیزوں کا مین وائل ارینج ہونا، اس کو مینیج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی کام کو آپ وقت پہ کر لیتے ہیں، اچھے طریقے سے نہیں کرتے، تو پھر بھی اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کام کو دیر سے کرتے لیکن بہت اچھے طریقے سے کرتے، تو پھر بھی اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ڈائیورسٹی ہے ایٹ ورک پلیس، اس کے بڑھنے کی خاص طور پہ ہماری ایسٹرن سوسائٹی میں دو ہی وجوہات نظر آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ عورتوں کا جو مقام ہے یہاں پہ لمیٹائز کر دیا گیا ہے، اور 2 کہ اگر عورتوں کے اندر اتنے سکلز ہو، ایکسپیرینس ہو، ایجوکیشن ہو، ان کو پھر بھی ترقی کے مواقع نہیں دیے جاتے۔ ٹھیک ہے، اب جو کرنٹ لینڈسکیپ آف مینجمنٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے، لوگوں کو اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں، اور دوسری وجہ ایجنگ کا تھا کہ لوگوں کو جو ایکسپیرینس رکھنے والے لوگ تھے، کام کی کمپلیکسٹی کو سمجھتے تھے، ان کو زیادہ چانس دیا گیا۔ ریشنیل ایشوز آف ڈائیورسٹی ہینڈلنگ، یعنی اس کے پیچھے مین منطق کیا تھی، اس کو جب متعارف کروایا گیا۔ ڈائیورسٹی مینجمنٹ ایک پروسیجر ہے کہ جس کو انڈسٹریز نے اڈاپٹ کیا، آرگنائزیشنز کے اندر اپلائی کیا،
اور ان تمام مسائل کو کہ جن کو ہم نے پچھلی سلائڈز میں ڈسکس کیا ہے ان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کی گئی۔ اس کی ہینڈلنگ کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا جائے کہ جہاں پہ رنگ، نسل، قوم کی کوئی ڈفرینس نہ ہو، لوگوں کو ان کی اہلیت، ان کے ورکنگ ایکسپیرینس کے مطابق چانسز دینے چاہیے کہ اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے کسی آرگنائزیشن میں اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ اپرچونٹی دی جائے۔ نمبر 2، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ چونکہ اپنی ذات کی پہچان کروانا، اپنی ذات کو ڈیولپ کروانا ہر بندے کو اتنا حق حاصل ہوتا ہے، اور یہ انسان کا پیدائشی حق ہے کہ انسان کو اس کی سکلز کے مطابق چانسز ملنے چاہیے۔ اور ہماری جتنی بھی فیلڈ آف سٹڈیز ہیں، جتنی بھی پروفیشنل فیلڈز ہیں، ان کے اندر اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے کہ خاص طور پہ صنف کی بنیاد پہ تقسیم ہو۔ آل دو یہ بھی اسٹڈیڈ ہے، یہ چیز پہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنی لائف کے جس سپین میں ہوتے ہیں، لائف کے جس حصے میں ہوتے ہیں، اس کے مطابق ان کی ورکنگ کیپیبلٹی ہوتی ہے، کام کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن سٹل یہ چیز ابھی ایڈریس ہو رہی ہے کہ لوگوں کو تعلیم میں مواقع ملنے چاہیے، اپنی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے مواقع ملنے چاہیے، ان کو اپنی جاب کے اندر رہتے ہوئے اگر ان کے اندر اتنی سکل ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، موٹیویشن ہے، ان کے اندر پیشن ہے، تو ان کو موقع ملنا چاہیے۔ تیسرا ایشو جو اس کا مین مانا جاتا ہے وہ ڈائیورس ٹیلنٹ ہے، یعنی ڈائیورسٹی مینجمنٹ کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو مین مقصد یہی تھا کہ چونکہ ایٹ ورک پلیس مختلف قومیتوں کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹیلنٹ کو یا میرٹ کو پروموٹ کیا جائے۔ وہ لوگ صرف مینجمنٹ میں پروموٹ نہ ہو سکے، ترقی نہ کر سکیں، کہ جو جیسا کہ یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر ایک بڑی لمبی تحریک چلی تھی، وہاں پہ کالے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، جبکہ جو وائٹ پیپلز تھے یعنی گورے لوگ تھے ان کو اہمیت حاصل تھی، اور عمومی جاب کے اندر، پروفیشن کے اندر، سول سروس کے اندر ان کو زیادہ حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اس کا متعارف کروانے کا مین مقصد یہ بھی ہے کہ ٹیلنٹ کو اہمیت دی جائے، رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پہ جو ہمارا سوشل سٹرکچر یا آرگنائزیشن سٹرکچر ہوتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ نمبر 3، انٹر سیکشنلٹی۔ ہماری سوسائٹی عمومی طور پہ ہم اپنی سوسائٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس کی بات ہوتی ہے۔ تو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کا ایک ایشو یہ بھی تھا کہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر کولیبوریشن ہو سکتی ہے، مختلف سوسائٹی کے پارٹس آپس میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اور وہ اب لائف کے اندر، بزنس کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، سروسز کے اندر اپنا جو رول پلے کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی جائے، ان کو کسی ایک اسکول آف تھاٹ پہ لایا جائے، کسی ایک تھنکنگ پہ اکٹھا کر دیا جائے، اور وہ یہی تھی کہ لوگ ان چیزوں کی بنیاد پہ اپنے آپ کی اوپینین نہ بنائیں، بلکہ چیزوں کو پرفارم کرنے کے لیے جابز میں، پروفیشن میں، بزنس کے اندر ایک میرٹ کلچر کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کی بیس اور لوگوں کو جاب دینے کی، ان کا ایکٹیو رول دینے کی جو بیس ہے وہ رنگ، نسل اور قومیت نہ ہو، بلکہ ٹیلنٹ ہو، میرٹ ہو، ایجوکیشن ہو، حق ہو، اور کسی بندے کی پوٹینشل کو مد نظر رکھتے ہوئے چانسز دیے جائیں۔ نمبر 5 اور آخری، اسٹرکچرل اینڈ سسٹمیٹک جسٹس، یعنی ایک ایسا نظام وضع کیا جائے، ایک ایسا اسٹرکچر یا ہیرارکی بنائی جائے کہ جس کے اندر لوگوں کو ڈیو رسپیکٹ ملے، جتنا ان کا پوٹینشیل ہے جاب کے اندر انہیں حصہ ملے، اور ایک ایسا سسٹم واضح کیا جائے کہ ان کو انصاف تک رسائی حاصل ہو، اور انصاف کی بنیاد اس کا سوسائٹی کے اندر اچھا رول نہ ہو، عمرہ طبقے سے اس کا رول نہ ہو، بلکہ سوسائٹی کا جون سا بھی سیکشن ہے اس کو ایکول اپرچونٹیز حاصل ہونی چاہیے، انصاف تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، تعلیم کی بنیادی سہولیات حاصل ہونی چاہیے، اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کے جو کہ انسان کا بنیادی حق ہے وہ سب کو ایک جیسا ہی ملنا چاہیے۔ تو رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ جو تقسیم ہوتی تھی اس کی حوصلہ شکنی کرنا ہی ڈائیورسٹی مینجمنٹ کو متعارف کروانے کا مین ماخذ ہے۔ کامن ڈائمینشنز کیا ہیں؟ یعنی جب ڈائیورسٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو کن بنیادوں پہ پہلے تو اس کو انالائز کیا جاتا ہے، پھر اس کے مسائل پہ گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر اس کا ایک بہترین سلوشن تفویض کیا جاتا ہے۔ ڈائیورسٹی میں سب سے کامن ڈائمینشن جو ہے جینڈر کی ہے، یعنی
صنف کی تقسیم ہے. اگر ہم کسی بھی آرگنائزیشنل سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں، ایون کہ ہم اپنے ہیلتھ کیئر سیکٹر کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو عورتوں کا مقام بھی نظر آتا ہے، مردوں کا مقام بھی نظر آتا ہے. پھر نمبر 2 جو ڈائمینشن ہے وہ ریس کی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ذات پات کا نظام ہوتا ہے، عرصہ ہو گیا مغرب نے اس نظام کو چھوڑ دیا ہوا ہے، جبکہ ہمارے ہاں مختلف ایریاز میں ابھی بھی یہ سسٹم امپلیمنٹڈ نظر آتا ہے. ایتھنیسٹی یعنی آپ کے جو مذہبی گروہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یعنی انسان مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے اور اس کے مطابق بھی ایسے ہوتا ہے. بہت ساری ایسی اگزامپل پریکٹیکل موجود ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو جاب دینے کے پیچھے مذہب کے یہی مختلف پہلو جو ہے وہ مد نظر رکھے جاتے ہیں. ایج کا ایشو بھی ہے، کامن ڈائمینشن میں ہی تصور کیا جاتا ہے. یعنی ینگ اور انرجیٹک پیپل جو ہے وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ بوڑھے لوگوں کو ہی اپنی جاب پہ ریٹین کیا جائے. ٹھیک ہے کہ ایکسپیرینس کی ایک بنیادی اہمیت ہوتی ہے، لیکن آج کی جو نئی ینگ جنریشن ہے ان کا ٹیکنالوجی کے اوپر عبور زیادہ ہے. ان کا جو نئی ریسرچ ہے اس کے اندر بڑا ایکٹیو رول نظر آتا ہے. ریلیجن مذہب کی بنیاد بھی اس پہ بنایا گیا. صدیوں پہلے یورپ کے اندر جو کہ پاپائزم کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس کے تحت مذہبی طبقوں کی اجارہ داری تھی، وہاں تو اب ختم ہو گیا، لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی کسی نہ کسی صورت میں نظر آتا ہے. سوشل کلاسز، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سوسائٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس میں اپر کلاس، لوور کلاس اور مڈل کلاس ہے. تو یہاں پہ ڈائیورسٹی کی مین وجہ یہی ہے کہ ابھی تک ہم اپنی سوسائٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور یہی تقسیم ہمیں ایٹ پروفیشن یا ایٹ آرگنائزیشنل سیٹ اپ بھی نظر آتی ہے. نیکسٹ، سیکچول اورینٹیشن. ابھی بھی ہراسمنٹ کے ایشوز یہاں پہ دیکھنے میں آتے ہیں. لوگ ان چیزوں سے، پرانی و فرسودہ سوچوں سے باہر نہیں نکل رہے. ڈائیورسٹی مینجمنٹ کا ایک اہم ایشو یہاں پہ عورتوں اور مردوں کا سوسائٹی کے اندر جو مقام ہے اس کے اوپر بھی زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. پرسنالٹی، ایک شخص کی پرسنالٹی اگر ایک جاب کو سوٹ نہ کرتے، اور عمومی طور پہ اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب نئے لوگوں کو جاب دی جاتی ہے تو انٹرویو سٹیج پہ یہ تمام ایشوز مد نظر رکھے جاتے ہیں. فنکشنل ایکسپیرینس، اس کو بھی بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں انہی لوگوں کو اچھی یا کمپیٹیٹیو جاب کی پوزیشنز آفر کی جاتی ہیں اگر ان کے پاس اس کام کرنے کی اہلیت ہو، ان کا ایکسپیرینس ہو، یعنی انہوں نے پہلے سیم لائک پوسٹ پہ اور ڈیزگنیشنز پہ کام کیا ہوا ہو. اور آخری ہے جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ. جیوگرافیکل بیک گراؤنڈ بھی جو ہے اس میں اپنا بنیادی رول پلے کرتا ہے. شہری علاقوں کے لوگ زیادہ اسکلڈ ہوتے ہیں یا ان کے ریلیشن زیادہ ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے اندر وہ زیادہ پروموٹڈ ہوتے ہیں، تو ان کو چانسز بھی زیادہ ملتے ہیں جاب ریٹین کرنے کے یا جاب اٹین کرنے کے. بینیفٹس آف ڈائیورسٹی ان دا ورک پلیس. کیا بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم ڈائیورسٹی کو مینیج کرنے کی، اس کو ارینج کرنے کی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کریں ایٹ ورک پلیس؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ بزنسز کو کچھ فائدے، کچھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے، a diverse ورک پلیس بیٹر انڈرسٹینڈ ڈائیورس مارکیٹ. ایک ڈائیورس آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ مارکیٹ سٹرکچر کو بہتر انداز میں سمجھ سکتی ہے. اسے یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں مختلف قومیتوں کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں، ورکنگ کلاس کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے، اس کے مطابق ہم اپنی پروڈکٹ کی یا سروسز کی سیگمنٹیشن کر سکتے ہیں. اسٹیمولیٹنگ انوویشن، اور اس کے مطابق ہی ہم جدت کو متعارف کروا سکتے ہیں. چیزیں سوسائٹی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہوتی ہیں. بزنسز ہمیشہ کسٹمر کی ڈیمانڈ، ان کی لائکنگ، ان کی ڈس لائکنگ کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی پھر وہ اپنے ٹرینڈز یا اپنے ورکنگ انسٹرکشنز ترتیب دیتے ہیں. نمبر 2، gives company freedom to go after the most talented people regardless of difference. یعنی لوگوں کو ایک میرٹ کا کلچر متعارف کروانے میں مدد ملتی ہے جس میں لوگوں کے پوٹینشیل کو، ان کے ایکسپیرینس کو، اسکل کو، اور ان کی ورکنگ کیپیبلٹی، ورک ایکسلنس کو پروموٹ کرتے جائیں. اسی وہ بیس بناتے ہیں جاب دینے کے لیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے مقام کو سوسائٹی کے اندر جو بیس بنائیں. Number 3, enhance employees' engagement by showing the company understands and respects different cultures. مختلف قومیتوں کا احترام کیا جائے، ان کے کلچرل ویلیوز کو اہمیت دی جائے.
ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہوتا ہے کہ اس کو تعلیم، صحت اور سوسائٹی کے اندر جائز مقام کے جس کا وہ حقدار ہے وہ ملے۔ خیر اسلام تو ایکول اپرچونٹیز کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو ورک پلیس پہ بھی اپرچونٹیز ملنی چاہیے، لازمی حقوق ملنے چاہیے، اور جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے کہ جہاں تک اس کی رسائی ممکن بنائی جائے، پاسبل بنائی جائے، وہ اس کا پیدائشی حق ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر میں کلچرلی ڈائیورس ورک پلیس بلڈز ٹرسٹ ان یور برانڈ۔ آپ کی برانڈ کے اندر یہ ٹرسٹ بلڈ کرتا ہے کہ اگر افیکٹو ڈائیورسٹی مینجمنٹ پریکٹسز کو پاسبل بنایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی جو کارپوریشنز ہے جو دنیا میں اجارہ داری قائم کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈائیورسٹی کو افیکٹولی رپورٹ اور ایکسرسائز کیا جا رہا ہے ود اے ڈائیورس ٹارگٹ مارکیٹ۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ مارکیٹ پلیس میں لوگوں کی رنگ، نسل، زبان کے مطابق بھی ایسے ہوتا ہے، ہمارے مختلف مذہبی تہوار ایسے ہوتے ہیں، ہمارے کلچرل ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ چیزیں اس کے مطابق ہی بنا کے بھیجی جاتی ہیں۔ تو ایکول اپرچونٹیز دینا، ان کو بہتر سہولیات مہیا کرنا، بہتر آفرنگ دینا، یہ ایک اچھے کھلے، وسیع اور کشادہ ذہن کی علامت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے میرٹ کو، کلچر کو پروموٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائیورسٹی مینجمنٹ پریکٹسز کے پلینٹی آف بینیفٹس حاصل کرتی ہیں آرگنائزیشن، جس میں ورک ایکسیلنس بھی ہوتی ہے، بزنس کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، بزنس کی امیج ڈیولپمنٹ اور پروموشن بھی ہوتی ہے، اور بہت سے فائدے ہیں جو کہ آرگنائزیشنز حاصل کر سکتی ہیں۔ عزیز طلباء، نیکسٹ ایشو ہمارا ہے اسٹریٹجک امپارٹنس آف آرگنائزیشنل ڈائیورسٹی، کہ آرگنائزیشنل ڈائیورسٹی کی امپورٹنس کیا ہے اسٹریٹجیکلی، یعنی ان دا لانگ رن ادارے سے کیا بینیفٹس حاصل کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کو امپروو کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کے اندر فنکشنز بھی ہیں، سروسز بھی ہیں، میرٹ کلچر پروموٹ ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کن چیزوں کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کارپوریٹ کلچر۔ اداروں کے اندر جو کام کرنے کی اہلیت ہوتی ہے، جو پیشن ہوتا ہے، جو کام کی ایک ایسنس ہوتی ہے، اس کو پروموٹ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لوگوں کے کام کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کے رنگ نسل کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ریکروٹمنٹ کے عمل کو زیادہ بہتر بنایا جاتا ہے۔ اب ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب جاب ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے تو مردوں یا عورتوں کو ایکول مواقع دیے جاتے ہیں۔ عورتوں کا بھی ایک ایفیکٹو یا سگنیفیکنٹ رول دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نمبر 3، ریلیشن شپ ود کلائنٹس اینڈ کسٹمرس۔ اس کی مدد سے جو کسٹمرز کے ساتھ ریلیشنز آرگنائزیشنز کے ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ پبلک ریلیشن آفیسر کے طور پہ عورتوں کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی ذات کے اندر ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ انتظامی صلاحیت کو یا انتظامی صلاحیتوں کا زیادہ بہترین اظہار وہ کر سکتی ہیں، اور ان کو پھر استعمال میں لایا جاتا ہے تاکہ بزنس کی پروموشن ہو، سوسائٹی کے مختلف ڈفرینٹ جو سیکٹرز ہوتے ہیں ان تک رسائی بہتر ہو جائے۔ دوسرا جو مین امپورٹنس آرگنائزیشن ڈائیورسٹی کی ہے وہ بلڈز کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج، یعنی دوسرے جو آپ کے رائیولز ہیں مارکیٹ کے اندر، اسی فیلڈ کے اندر وہی پروڈکٹ یا سروسز مہیا کرنے والی کمپنی انڈرسٹینڈ اینڈ سرو ڈائیورس کسٹمر بیس، یعنی جو لوگوں کی رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پہ مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کے مذہبی تہوار کے مختلف ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، پروڈکٹ کی ان کو نیڈ ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ ہیٹروجینیس ٹیمز، یعنی مختلف خاصیتوں کی حامل، رنگ، نسل، زبان کی حامل جو ٹیم آپ کے پاس ورکنگ گروپس کام کر رہے ہوتے ہیں، ڈیل بیٹر ود کمپلیکس پرابلمز، تو ان کے اندر بہتر اہلیت ہوتی ہے کہ جو ہماری سوسائٹی کے معاشرتی نظام کے اندر مسائل ہوتے ہیں ان کو بہترین انداز میں پروموٹ یا ایڈریس کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ٹاسک مشکل ہوں، انفیکٹو ہوں، کمپلیکس ہوں، تو پھر ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے مختلف قومیتوں، رنگ اور نسل کے لوگوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آرگنائزیشنز کوشش کرتی ہیں، چونکہ ملٹی نیشنل سنیریو کے اندر ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں اپنی سروسز آفر کر رہی ہیں، پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں، تو پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انہی رنگوں، نسلوں
یا انہی سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں ان کے ممبرز ہیں انہی کو جاب دی جائے، ان کو استعمال میں لایا جائے اس کلچر کو سمجھنے میں، اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے میں۔ ایک اور فائدہ جو کہ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کی صورت میں حاصل ہوتا ہے وہ ہے مور کمٹمنٹ ٹو دا آرگنائزیشنز مشن، یعنی اہمیت یہ دی جاتی ہے کہ کن لوگوں کی کمپنی کا جو مشن یا ویژن ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور بزنس کی جو امیج ڈیولپمنٹ اس میں رول پلے کرتے ہیں، یعنی رنگ اور نسل کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، جاب کے ساتھ کمٹمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، آپ کے پیشن کو، ورک کرنے کی اہلیت کو اور کمپیٹنسی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ آپ بزنس کو بیٹرلی پریزنٹ کر سکتے ہیں اور پروموٹ کر سکتے ہیں۔ مینیجنگ ڈائیورسٹی، یعنی اس کی مین ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، ڈائیورسٹی کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے، ہم اسی لیکچر کے سیکنڈ پارٹ کے اندر اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ مینیجنگ ڈائیورسٹی از ڈیفائنڈ ایز دا پلاننگ اینڈ امپلیمنٹنگ آرگنائزیشنل سسٹم، ایسے سسٹم ڈیولپ کرنا، ان کے متعلق منصوبہ بندی کرنا کہ جس کا مین ایسنس یا اینڈ ریزلٹس پرفارمنس ایکسیلنس اور بیٹر مینجمنٹ ہو، اینڈ پریکٹسز ٹو مینیج پیپل، اور ایسی تمام پریکٹسز کے جس کے مطابق لوگوں کو آپ افیکٹولی سوسائٹی کے اندر آرگنائزیشنل سیٹ اپ کے اندر انگیج کر سکیں، ان کو ڈیزگنیٹ کر سکیں، سو دیٹ دا پوٹینشیل ایڈوانٹیج آف ڈائیورسٹی آر میکسیمائزڈ، جو اس کی مین ضرورت ہوتی ہے، جو اس کا وزڈم ہوتا ہے، اس کو بہتر انداز میں پرفارم کیا جائے، وائل اٹس پوٹینشیل ڈس ایڈوانٹیجز آر مینیمائزڈ، یعنی مین کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے جو ہم بینیفٹس حاصل کر سکتے ہیں، اس سے جو ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں ان کو میکسیمائز کیا جائے، اور جو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں، اس کو مینیمائز کیا جائے۔ ڈائیورسٹی پریکٹسز کا مین مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ادارے کی پروموشن چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنے کے لیے ولنگ ہوں، جو کام کی ایسنس کو سمجھتے ہوں، ورکنگ ایکسیلنس رکھتے ہوں، ورکنگ کیپیبلٹی رکھتے ہوں، ادارے کی نارم کے ساتھ چل سکیں، ادارے کے ایس او پیز کو فالو کر سکیں، نہ صرف یہ، اور عمومی طور پہ جہاں پہ ذات پات کا نظام، رنگ نسل کا زبان عیاں ہوتا ہے، پریکٹس کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو آپ کی سوسائٹی کے اندر بڑے یا چھوٹے ہونے کا، گورے یا کالے ہونے کا، یا سوسائٹی کے اندر اچھے یا برے مقام ہونے کی وجہ سے جو ڈفرینسیشن ہوتی ہے، وہ اداروں کی پریکٹس کی پرفارمنس کے اندر بڑی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے۔ اس چیز کی حوصلہ شکنی کرنا آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا فرسٹ پارٹ مکمل ہوا۔ اس کا سیکنڈ پارٹ یعنی 9A لے کے دوبارہ، کہ جس کے اندر ہم ڈائیورسٹی مینجمنٹ فریم ورک کی ڈیٹیل میں بات کریں گے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔